السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ پچھلی دفعہ آپ کو یاد ہوگا جو ہمارا ویب ڈیولپمنٹ کا لیکچر تھا اس میں ہم نے ایونٹ ہینڈلنگ کی بات کی تھی. ہم نے دیکھا تھا کہ ایونٹ ہینڈلرز کیا ہوتے ہیں، کیا کرتے ہیں اور ان سے ہم کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور بعض ہم نے چھوٹے چھوٹے پروگرام بھی لکھے تھے جن میں ہم نے ان ایونٹ ہینڈلرز کو یوز کر کے کچھ چیزیں آپ کے سامنے ڈیمونسٹریٹ کرنے کی کوشش کی تھی. ایونٹ ہینڈلنگ کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہی ہے کہ بعض ایونٹس ہوتے ہیں ان کو کیچ کیا جائے، سب سے پہلے ان کو کیپچر کیا جائے اور پھر جیسے وہ ایونٹس ہوں اس کے مطابق اس کی ایک رسپانس دی جائے. تو سسٹم جو ہے آپ کا کمپیوٹر سسٹم وہ ایونٹس کو کیچ کرتا ہے اور وہ پھر پروگرام کے حوالے کرتا ہے. پروگرام جو ہے پھر اس کو رسپونڈ کرتا ہے. ایونٹس دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو ایسے ایونٹ جو یوزر کی طرف سے آتے ہیں، آپ نے ماؤس کو ادھر سے ادھر ہلایا، آپ نے کی بورڈ پہ کچھ ٹائپ کیا. اور دوسری ٹائپ کے ایونٹس جو ہوتے ہیں وہ کمپیوٹر خود جنریٹ کرتا ہے. عموماً کمپیوٹر کا کلاک ان ایونٹس کو جنریٹ کرتا ہے، لیکن ہم نے ان ایونٹس کی کوئی بات نہیں کی تھی. ان ایونٹس کو ہینڈل کر کے ہم نے نہیں دیکھا تھا پچھلی دفعہ. ہم نے صرف اور صرف یوزر ایونٹس کی بات کی تھی. ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ ایسے پروگرام جو یہی کریں، یعنی ایونٹس کو کیپچر کریں اور پھر رسپونڈ کریں، انہیں ہم ایونٹ ڈریون پروگرامز کہتے ہیں. اور جاوا اسکرپٹ جو ہے خاص طور پہ ایسے ہی پروگرام لکھنے کے لیے بنائی گئی ہے. جاوا اسکرپٹ میں ایونٹس کو ہینڈل کرنے کے دو طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ جو آپ کا ویب پیج ہے اس کا جو باڈی والا پورشن ہے وہاں پہ آپ HTML ٹیگز کے اندر ایونٹ ہینڈلرز ڈال سکتے ہیں اور اسی ایونٹ ہینڈلر کے سامنے آپ لکھ سکتے ہیں کہ بھی اگر یہ ایونٹ ہو تو اس کو رسپونڈ کس طرح کرنا ہے. یہ ایک لحاظ سے آپ HTML جو لکھ رہے ہیں اس کے اندر ہی جاوا اسکرپٹ تھوڑی تھوڑی جاوا اسکرپٹ کو امبیڈ کرتے جاتے ہیں. وہیں پہ آپ ایونٹ ہینڈلر کا نام لکھتے ہیں اور پھر اس کے آگے لکھ دیتے ہیں کہ اس کو رسپانس کیا دینی ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایونٹ کو کیپچر تو کریں HTML پیج کی باڈی پورشن میں، لیکن وہاں سے پھر آپ ری ڈائریکٹ کر دیں اور کہیں کہ جناب وہ جاوا اسکرپٹ ایک جگہ میں لکھی ہوئی ہے، اب ان چیزوں کو جا کے آپ ایگزیکیوٹ کریں. تو دو طریقے، ایک ہی لائن میں آپ سارے کے سارے لکھ دیتے ہیں، ایونٹ کو کیپچر بھی کرتے ہیں، اس کو رسپونڈ بھی کرتے ہیں. دوسرے میں آپ ایونٹ کو کیپچر کرتے ہیں اور پھر پروگرام کو ری ڈائریکٹ کر دیتے ہیں کہ بھی اب فلانا فنکشن جا کے آپ چلائیں، وہ رسپونڈ کرے گا کہ اب کیا کرنا ہے. تو یہ دونوں طریقے جو ہیں ان میں سے پہلا طریقہ ذرا ایسے موقعوں پہ یوز ہوتا ہے جہاں پہ آپ نے بس چھوٹی سی کوئی رسپانس دینی ہو، اور ظاہر ہے کہ جب آپ نے ذرا ڈیٹیلڈ ذرا کمپلیکیٹڈ سی رسپانس دینی ہو تو وہاں پہ دوسرا طریقہ یوز کیا جاتا ہے. تو پہلے طریقے میں سب سے پہلے تو آپ ایونٹ ہینڈلر کا آئیڈینٹیفائر لکھتے ہیں، اس کے بعد ایک ایکول سائن لگاتے ہیں اور پھر ایک اسٹرنگ کی صورت میں یعنی کوٹس کے بیچ میں آپ رسپانس لکھ دیتے ہیں. اگر آپ نے دوسرا طریقہ استعمال کرنا ہو تو بجائے اس کے کہ آپ پوری کی پوری رسپانس لکھیں، آپ کسی فنکشن کا نام وہاں پہ لکھ دیتے ہیں تاکہ جو ہی وہ ایونٹ ہو تو پروگرام جو ہے اس فنکشن کی طرف ری ڈائریکٹ ہو جائے. تو سوفسٹیکیٹڈ ایونٹ ہینڈلنگ کے لیے عموماً یہ فنکشنز والا طریقہ ہی یوز کیا جاتا ہے. عام کو چھوٹا سا کام کرنا اس کے لیے ون لائنر سے کام چل جاتا ہے. تو جناب گائیڈنس میں آپ کو یہی دے سکتا ہوں کہ کوشش کریں کہ ون لائنر نہ یوز کریں، ہمیشہ فنکشنز کی مدد سے ہی کام لیں. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک بہت مختصر سی بہت چھوٹی سی رسپانس دینی ہوتی ہے ایونٹ کی صورت میں، تو پھر ٹھیک ہے یہ ون لائنر آپ یوز کر لیں. پچھلی دفعہ ہم نے خاص طور پہ چند ایونٹ ہینڈلرز کا تذکرہ کیا تھا، جس میں سے پہلا تو جو تھا وہ آن فوکس تھا اور دوسرا آن بلر تھا. آن فوکس سے ہماری مراد یہ ہے کہ جب بھی کوئی ونڈو فوکس ریسیو کرتی ہے یا جب بھی کوئی کسی فارم کا ایلیمنٹ فوکس ریسیو کرتا ہے تو یہ آن فوکس کا ایونٹ جو ہوتا ہے وہ چل پڑتا ہے. آن بلر اس کا الٹا ہے کہ جب بھی ہم کسی ونڈو سے فوکس ہٹاتے ہیں یعنی کہیں اور جاتے ہیں، یا پھر کسی فارم ایلیمنٹ سے فوکس ہٹاتے ہیں یعنی کہیں اور جاتے ہیں، تو یہ آن بلر کا ایونٹ جو ہے یہ فائر ہو جاتا ہے. ایک اور ایونٹ ہینڈلر جو ہم نے دیکھا تھا وہ تھا آن لوڈ کا، اور اس کے ساتھ ہی آن ان لوڈ کا. یعنی جب بھی کوئی پیج یعنی کوئی ڈاکیومنٹ ایک ونڈو میں لوڈ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جناب یہ آن لوڈ کا ایونٹ فائر ہو گیا، اور جب ہم اس ڈاکیومنٹ سے کسی اور ڈاکیومنٹ میں جاتے ہیں تو آن ان لوڈ کا ایونٹ جو ہوتا ہے وہ فائر ہو جاتا ہے. ایونٹ ہینڈلرز کے سنٹیکس کے بارے میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ HTML میں تو آپ جیسے مرضی لکھیں، اگر آپ نے آن لوڈ لکھنا ہے جیسی مرضی اس کی کیپٹلائزیشن کریں کوئی فرق نہیں پڑتا.
لیکن عموماً کیا یہ جاتا ہے کہ پہلے دو لیٹرز یعنی او این جو ہے اس کو اسمال میں، اس کے بعد ایل کو کیپٹل میں، اور باقی جتنے لیٹرز ہیں ان کو اسمال کیس میں لکھا جاتا ہے. لیکن یہ صرف ایک کنونشن ہی ہے، یہ کوئی ضرورت نہیں ہے. ویئرز اگر آپ نے ایونٹ ہینڈلرز جاوا اسکرپٹ میں یوز کرنے ہو، جو بعض اوقات کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، تو وہاں پہ آپ کو جاوا اسکرپٹ کا اسٹرکٹ جو کیس سینسٹیوٹی ہے اس کو فالو کرنا پڑتا ہے. وہاں پہ آپ کو یہ سارے کے سارے جو کسی بھی ایونٹ ہینڈلرز کے نام میں لیٹرز ہیں ان کو اسمال کیس میں لکھنا پڑتا ہے. تو دوبارہ HTML جو ہے اس میں اٹ ڈزنٹ ریلی میٹر، لیکن ایک کنونشن ہے، اسے آپ یوز کریں تو بہتر ہے. اگر آپ نے جاوا اسکرپٹ میں اسے یوز کرنا ہے ایونٹ ہینڈلرز کو، تو وہاں پہ انہیں آل اسمال لیٹرز میں لکھنا پڑتا ہے. تو جناب یہ تو تھی پچھلی دفعہ کی بات، یعنی ایونٹ ہینڈلرز کی بات. آج ہم جاوا اسکرپٹ میں کچھ میتھمیٹکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جاوا اسکرپٹ کے میتھمیٹیکل فنکشنز کے بارے میں آج ہم آپ سے ڈسکشن کریں گے. ہم کریں گے یہ کہ سب سے پہلے تو یہ جو میتھ آبجیکٹ ہے جاوا اسکرپٹ کا، اس کو انٹروڈیوس کریں گے، اور پھر اسی آبجیکٹ کی مختلف پراپرٹیز جو ہیں اور مختلف میتھڈ جو ہیں ان کو یوز کر کے ہم کچھ چھوٹی چھوٹی پرابلمز جو ہیں انہیں سالو کر کے بھی آپ کو دکھائیں گے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم کچھ ڈیٹیلز میں جائیں، ہم ذرا یہ جو ٹریگنومیٹری میں سائن کا فنکشن ہے اس کو جاوا اسکرپٹ کے ذریعے پلاٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں کن کن دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. سب سے پہلی دشواری جو آتی ہے وہ یہی کہ بھئی جاوا اسکرپٹ جو ہے وہ گرافکس کو تو سپورٹ نہیں کرتی. جاوا اسکرپٹ میں ایسی کوئی کمانڈز نہیں ہے جس کے ذریعے مختلف طرح کی لائنیں ڈرا کر سکیں یا کروز ڈرا کر سکیں یا اسکوئرز یا سرکلز یا ایسی کوئی چیز کر سکیں. اٹس جسٹ ناٹ پاسبل. The only thing you could do is کہ کچھ کروڈ سی آپ گرافکس بنا سکتے ہیں کہ مختلف طرح کے ٹیکسٹ کیریکٹرز کو ایک خاص طریقے سے لکھ کے شاید آپ کو ایک گرافک کا آئیڈیا سا اپنے یوزر کو دینے کا موقع مل جائے، یا پھر یہ کہ ٹیبلز کو میں رنگ برنگی چیزیں ڈال کے آپ چھوٹی سی کوئی گرافک سی بنا کے دکھا سکتے ہیں. لیکن انہیرنٹلی جاوا اسکرپٹ کے بارے میں یہ اس میں ایک کمی ہے، سمجھ لیں کہ یہ گرافکس کو سپورٹ نہیں کرتی. اس کے ذریعے آپ گرافکس ڈرا نہیں کر سکتے. آپ امیجز وغیرہ کہیں اور سے لے کے ان کو تو ڈسپلے کر سکتے ہیں، لیکن اس کے ذریعے آپ گرافس یا گرافکس بنا نہیں سکتے. تو ہم نے بنانی تو ہے، تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہم یہ جو کروڈ سی ایک گرافک بنائیں گے، تو بجائے اس کے کہ وہ جو خوبصورت کمانڈز باقی لینگویجز میں موجود ہیں، ہم ایسا کریں گے کہ مختلف یہ جو کیریکٹرز ہیں ان کو اس طرح اسکرین پہ دکھانے کی کوشش کریں گے کہ ہمیں لگے ایسے کہ ایک سائن ویو ڈرا ہوئی ہے. تو اس سلسلے میں سب سے بڑی پرابلم جو ہوگی وہ یہ، دیٹ از ان لائک ادر لینگویجز یو کین ناٹ پٹ اے کیریکٹر اینی ویئر آن دا اسکرین. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ یہ فلانے کوآرڈینیٹس پہ ایک ایکس لکھ دو اور فلانے کوآرڈینیٹس میں ایک اور ایکس لکھ دو. جاوا اسکرپٹ میں آپ ایسا نہیں کر سکتے، بلکہ آپ کو کرنا یہ پڑے گا کہ آپ کو جس طرح عام ٹیکسٹ لکھتے ہیں اسی طرح لکھنا پڑے گا کہ پہلی رو رکھے، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی، پھر پانچویں، پھر چھٹی. سو رو بائی رو آپ لکھ سکتے ہیں. تو اس کا یہ جو سائن ویو ہم ڈرا کر رہے ہیں اس پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ اس پہ اثر یہ پڑتا ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم سائن ویو کو یوں کر کے ڈرا کریں، ہم اسے یوں یوں یوں، یعنی اس کے مختلف ڈاٹس جو ہر رو میں آ رہے ہیں ان کو ڈرا کریں گے. سب سے پہلے ہم ٹاپ رو ڈرا کریں گے، اس کے بعد اس سے اگلی، اس سے اگلی، اس سے اگلی. تو آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ پہلے تو ایک وہ کوہان سی بنے گی اور وہ پھر نیچے آتی جائے گی، پھر آپ دیکھیں گے پورے کا پورا سائن ویو کا سائیکل جو آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا. تو آئیے سب سے پہلے یہ جو پلاٹ میں نے بنایا یہ کروڈ سی گرافکس کر کے اس پہ ایک نظر ڈال لیتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ خاصا ایک کروڈ سا پلاٹ ہے، خاصا گرینی سا پلاٹ ہے، لیکن اس کو دیکھ کے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ واقعی ہاں اٹ لکس لائک اے سائن ویو. سو کروڈ گرافک بٹ اسٹل یوزفل. اس میں اس وقت آپ کو پوری کی پوری گرافک تو نظر آ رہی ہے، پوری کی پوری سائن ویو تو نظر آ رہی ہے، لیکن جب میں اس کو پلاٹ کیا تھا تو مختلف، جب میں روز لکھ رہا تھا تو ذرا تھوڑا سا عجیب سا لگ رہا تھا. ذرا دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلی جو میں رو لکھی تھی وہ کچھ اس طرح نظر آتی تھی. یعنی شروع میں تو ایک بار سا بنا ہوا تھا، یعنی وہ جو ہم اپنا ایکسس وائی ایکسس ڈرا کرنا چاہتے ہیں اس کا شروع کا حصہ، اور اس کے علاوہ یہ جو سائن ویو کی اوپر جا کے 90 ڈگری کے قریب جو میکس سا بنتا ہے نا، وہ ہم نے ڈرا کیا. اس سے اگلی لائن ڈرا کی تو تھوڑی سی اور ڈیٹیل آئی، اب تھوڑی سی کوہان سی بن گئی ہے. تھوڑا سا وائی ایکسس کا جو ہم نے تھوڑا سا اور حصہ نظر آنا شروع ہو گیا، پھر تھوڑا سا اور پھر تھوڑا سا اور اس طرح کر کے اس طرح روز میں اس چیز کو ڈرا کر کے ہماری پوری کی پوری گرافک بن گئی تھی. تو جناب
दिस इज द प्रॉब्लम दैट वी वांट टू सॉल्व नाउ, कि हम साइन वेव का एक पूरे का पूरा पहला साइकिल जो है 0 से लेके 360 डिग्रीज या फिर 0 से लेके 2 पाई रेडियंस तक पूरे का पूरा साइकिल जो है उसे ड्रॉ करना चाहते हैं. ना सिर्फ ये, बल्कि हम ये भी चाहते हैं कि हम उसकी विड्थ और उसकी हाइट को कंट्रोल कर सकें. यानी जितनी भी हम हाइट का साइन वेव बनाना चाहें वो हम प्रोग्राम को बता सकें, वो बना दे, या फिर जितनी भी विड्थ की साइन वेव हम बनाना चाहें वो भी हम प्रोग्राम को बता दें, वो भी उसे कर दें. तो इस सिलसिले में जो प्रोग्राम हमने लिखा वो कुछ इस तरह नजर आता था. शुरू में तो वही HTML वाली चीजें हैं, और फिर हेड पोर्शन में हमारा एक स्क्रिप्ट है जिसमें एक फंक्शन है प्लॉट साइन. और ये फंक्शन कहाँ पे कॉल होता है? ये कॉल होता है इस वेब पेज की बॉडी पोर्शन में. तो बॉडी पोर्शन में मैंने एक इवेंट हैंडलर डाल दिया है कि ऑन लोड प्लॉट साइन, कि जो ही ये पेज लोड हो तो आपने ये प्लॉट साइन वाला फंक्शन जो है इसको चला देना है. तो अब हम जरा इस प्लॉट साइन फंक्शन को एक नजर देखते हैं. इस फंक्शन में पहली लाइन में तो वही कि हमने फंक्शन लिखा हुआ है, फंक्शन का आइडेंटिफायर लिखा हुआ है, उसके बाद 2 पैरेंथेसिस डाले हुए हैं, और फिर कर्ली ब्रेसेस को ओपन किया हुआ है, और उसके बाद फंक्शन की सारी स्टेटमेंट जो है उनको हमने लिखा है. पहली स्टेटमेंट जो है उसमें तो हमने 3 वेरिएबल डिफाइन किए हैं, एक हाइट का, एक विड्थ का और एक रो नंबर का. आप देख रहे हैं कि ये नाम कोई इतने खूबसूरत नहीं है. HT के बजाय मुझे हाइट ही यूज करना चाहिए था, WD की बजाय मुझे विड्थ यूज करना चाहिए था, और रो N की बजाय मुझे रो नंबर और समथिंग क्लोज टू दैट लिखना चाहिए था. लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि अगर मैं इतने लंबे लंबे वेरिएबल नेम्स लिखना शुरू कर दूं तो हो सकता है वो स्क्रीन पे सही तरीके से फिट ना आए. तो सिर्फ उस वजह से मैंने ये छोटे छोटे से नाम रखे हैं. लेकिन जब मैं एक्चुअल प्रोग्रामिंग करता हूं तो मैं ऐसे नाम यूज नहीं करता, मैं जरा डिस्क्रिप्टिव, जरा लंबे नाम यूज करता हूं. तो जनाब ये 3 वेरिएबल जो हैं, इनके बाद हमने हाइट और विड्थ जो है उसको इनिशियलाइज किया. हमने कहा है कि जनाब हाइट जो है वो 15 होनी चाहिए. 15 के बजाय मैं कोई भी नंबर वहां पे लिख सकता था, लेकिन इस हाइट से क्या मुराद है? ये हाइट जो है, ये जो हाफ साइकिल है उसकी हाइट है. देखे ना, साइन वेव जाती है यूं करके और फिर नीचे जाती है. तो मैं कह रहा हूं कि ये 0 से लेके मैक्स तक जितनी गई है ना वो 15 होनी चाहिए. और उसके बाद 0 से आप 15 पे जाएं, फिर 0 पे आए और फिर -15 पे जाएं. तो ये HT जो यहाँ पे वेरिएबल है हाइट का, इससे मुराद ये है कि ये जो साइन वेव का हाफ साइकिल है इसकी हाइट कितनी होगी. दूसरी चीज जो है कि हमने इसकी विड्थ बताई हुई है कि इसकी विड्थ जो होगी वो 90 कैरेक्टर्स की होगी. 90 कैरेक्टर्स मैंने इसलिए चूज किया था कि उतने तकरीबन मेरी स्क्रीन पे फिट आ रहे थे. अगर मैं 90 से ज्यादा जाता तो शायद वो सही तरीके से पूरे का पूरा जो फुल साइकिल हम साइन वेव का दिखाना चाहते हैं वो नजर ना आए. इससे मैं छोटा भी कर सकता था, लेकिन वो फिर तस्वीर कुछ ज्यादा ही डिस्टॉर्टेड, ज्यादा ही ग्रेनी हो रही थी, तो इसलिए मैंने नहीं किया. तो 90 वो समथिंग विच फिट ऑन माई स्क्रीन, तो मैंने इसलिए इसको 90 रखा हुआ. लेकिन ये प्रोग्राम में लिखा हुआ है अगर 90 जब मैं 80 करना चाहूँ तो ऑल आई हैव टू डू इज चेंज 1 वैल्यू ओवर हियर. बजाय 90 के मैं यहाँ पे 80 लिख दूंगा तो मेरा काम 80 के लिहाज से होना शुरू हो जाएगा. तो जनाब वेरिएबल्स हो गए. उसके बाद 2 वेरिएबल्स को मैंने इनिशियलाइज कर दिया. उसके बाद मैंने हेडिंग लिखी. तो मैंने कहा डॉक्यूमेंट राइट, और उसके बाद मैंने एक हेडिंग लिखी H1 वाली, और इसमें मैंने आई मेड श्योर कि हेडिंग सेंटर में नजर आए. अगर वो नॉर्मल तरीका जो है लेफ्ट जस्टिफाई हेडिंग नजर आती तो शायद इतनी खूबसूरत ना लगती. उसके बाद एक फॉर लूप शुरू होता है. ये फॉर लूप शुरू होता है और इसमें जो लूप का वेरिएबल है वो रो नंबर है. हम कहते हैं कि रो नंबर स्टार्ट्स एट हाइट, यानी रो नंबर स्टार्ट्स एट 15 एंड इट गोज अंटिल when row number becomes -15. यानी ये लूप जो है इसमें रो नंबर की वैल्यू 15 से -15 तक वेरी करेगी. और जाहिर है कि क्योंकि हम 15 से -15 की तरफ जा रहे हैं, हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो इसलिए जो ऑपरेशन हम करेंगे रो नंबर पे वो इंक्रीमेंट का नहीं होगा, जो उमूमन फॉर लूप्स में हुआ करता है वो डिक्रीमेंट का होगा. तो हम कह रहे हैं कि रो नंबर इज इक्वल टू रो नंबर -1. तो हर इटरेशन के बाद मैं रो नंबर जो है वो 1 घटा दूंगा. तो ये तो हमारा फॉर लूप हो गया कि हमने इस फॉर लूप को कितने दफा एग्जीक्यूट करना है. इसको हमने 31 दफा एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि हाइट 15 है, वहां से हम -15 की तरफ जा रहे हैं और बीच में 0 भी है. तो टोटल 31 दफा ये फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा. और इस फॉर लूप में हम कर क्या रहे हैं? इस फॉर लूप में हम एक और फंक्शन कॉल कर रहे हैं. ये फंक्शन क्या करता है? ये एक वक्त में सिर्फ एक रो जो है फंक्शन की उसे ड्रॉ करता है. तो ये फंक्शन प्लॉट रो जो है इसको आप 3 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन देते हैं,
3 ڈیٹا دیتے ہیں. پہلے تو آپ اسے بتاتے ہیں رو نمبر کہ بھئی اب آپ نے رو ڈرا کرنی ہے تو کون سی رو ڈرا کرنی ہے, 15th 14th 0th -15th کون سی رو ڈرا کرنی ہے, ایک چیز. دوسرے یہ آپ اسے بتاتے ہیں کہ ہائٹ جو ہے نا پوری کی پوری اس پلاٹ کی وہ کیا ہے, اور تیسرے یہ کہ اس پلاٹ کی width کتنی ہے. تو یہ 3 چیزیں آپ اسے دیتے ہیں اور یہ پھر رو کیلکولیٹ کرتا ہے اور اس کو پلاٹ کرتا ہے آپ کے لیے. تو اس فنکشن کو ذرا ایک نظر دیکھ لیں. یہ ذرا پہلے والے کی نسبت تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے, تو اس کو ہم 3 حصوں میں دیکھتے ہیں. سب سے پہلے اس کے اوپر والے حصے کو دیکھ لیں. اوپر والے حصے میں سب سے پہلے تو ہم فنکشن کی ڈیفینیشن سٹارٹ کرتے ہیں, فنکشن کا کی ورڈ دیتے ہیں, پھر اس فنکشن کا نام لکھتے ہیں, اس کے بعد جو 3 آرگومنٹس اس کو مل رہے ہیں ان کا نام لکھتے ہیں, اور اس کے بعد کرلی بریسز کے ذریعے ہم فنکشن کی ڈیفینیشن سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے تو کچھ ویریبلز, ایک ویریبل ہے تھیٹا یعنی جو اینگل ہوگا جس کا ہم سائن نکالیں گے اور پھر سے پلاٹ کریں گے. دوسرا ہے رو ای یعنی رو ایلیمنٹ. اگین یہاں پہ میں نے اسے مختصر کر کے لکھا کیونکہ جگہ نہیں ہے ہمارے پاس, لیکن جب آپ ایکچوئل پروگرامنگ کریں تو رو ای کی بجائے ذرا کوئی بہتر نام, فار ایگزامپل رو ایلیمنٹ اگر لکھیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. تو رو ای کیا ہے, یہ جو ٹوٹل رو ہے نا جس کی وڈتھ ہم نے 90 رکھی ہے, اس کا ہر ایلیمنٹ جو ہے وہ رو ای ہے یعنی وہ رو کا ایلیمنٹ ہے. اور اس کے بعد ہم نے ایک ارے ڈیفائن کیا جس کا ہم نے نام رو لکھا ہے. تو یہ جو فنکشن چلتا ہے تو یہی کرتا ہے کہ پوری کی پوری رو جو ہے اس کو کیلکولیٹ کرتا ہے, اس کے بعد اسے پلاٹ کرتا ہے. تو پہلے حصے میں یہ فنکشن جو ہے اس پوری کی پوری رو کو کیلکولیٹ کرے گا کہ اس رو میں کون کون سا وائٹ ایریا ہے اور کہاں کہاں سائن کا فنکشن نظر آنا چاہیے. تو اس رو میں جس کی وڈتھ ہم نے اس وقت بتائی ہوئی ہے کہ وہ 90 ہے, تو اس پوری کی پوری رو جو ہے اس کو ہم پہلے کیلکولیٹ کریں گے اور اس کے بعد اسے ہم پلاٹ کریں گے. اس فنکشن کا دوسرا حصہ جو ہے اس میں ذرا تھوڑی سی زیادہ انٹرسٹنگ چیزیں ہوتی ہیں. وی اسٹارٹ ود اے فار لوپ. اس فار لوپ کا ویریبل جو ہے وہ رو ایلیمنٹ ہی ہے, اور ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ 0 سے شروع کریں اور width تک جائیں, یعنی 0 سے 90 تک آپ نے جانا ہے اور اس بیچ میں آپ نے انکریمنٹ کرتے جانا ہے. تو 0 1 2 3 4 5 6 7 8 اپ ٹو 90 آپ نے جانا ہے. دوسری لائن میں ہم تھیٹا کیلکولیٹ کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم نے سائن پلاٹ کرنا ہے, تو وہ کس کس ویلیو کا سائن ہم نے پلاٹ کرنا ہے. اس سلسلے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے لکھا ہے 2 times math.py. math.py یہ کیوں ایسا ہے اس کا ہم تھوڑی دیر میں بتائیں گے, لیکن فی الحال آپ یہ سمجھ لیں کہ math.py جو ہے یہ ریپرزینٹ کر رہا ہے پائی کو, 3.14159 کو. 2 times math.py times rho e divided by the width. اس طرح ہم اپنا اینگل کیلکولیٹ کرتے ہیں. اس میں ذرا کچھ ویلیوز پلگ ان کر کے دیکھیں تو شاید آپ کو ذرا بہتر اندازہ ہو جائے. فرض کریں کہ ہم یہ جو رو ہے اس کے مڈل میں ہے, ٹھیک ہے, رو میں ٹوٹل 90 ایلیمنٹس ہیں, مڈل میں تقریباً ہم 45 بیٹھے ہیں, تو رو ای اوور width کتنا بنا, 45 اور 90 کتنا بنا, 1/2 ٹائمس 2 پائی کتنا بنا, پائی. تو یعنی جب ہم مڈل میں بیٹھے ہیں تو اینگل کی کیا ویلیو ہے, اینگل کی ویلیو ہے پائی. بالکل دیکھیں نا, جب آپ پوری کی پوری سائن ویو ڈرا کر رہے ہیں, اس کا پہلے والا جو پورے کا پورا سائیکل ڈرا کر رہے ہیں, تو وہ سائیکل جاتا ہے فرام 0 to 360 ڈگریز, یا پھر ریڈینس میں اٹ گوز فرام 0 to 2 پائی. تو ظاہر اگر مڈل میں بیٹھے ہیں تو آپ پائی ریڈینس میں بیٹھے ہیں, رائٹ. تو یہ جو تھیٹا ہم کیلکولیٹ کر رہے ہیں, وی آر کیلکولیٹنگ دس تھیٹا ایز اے فنکشن آف رو ایلیمنٹ. یعنی یہ جو رو ہے نا جس میں 90 ایلیمنٹس ہیں, اس کے ہر ایلیمنٹ کے لیے ہم نے تھیٹا سب سے پہلے کیلکولیٹ کرنا ہے اور پھر اس کا ہم نے سائن کیلکولیٹ کرنا ہے. تو اس سے اگلی جو لائن ہے اس میں ہم وہ سائن فنکشن کیلکولیٹ کر رہے ہیں. یہ سائن فنکشن جو ہم کیلکولیٹ کر رہے ہیں یہ کمپلیکس ہی ایک اسٹیٹمنٹ ہے, اس کا ایک حصہ ہے. اس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ اف, اور اس کے بعد ہم کچھ کرتے ہیں. تو پہلے جو کچھ کرتے ہیں اس کو دیکھ لیں, پھر بتائیں گے کہ اف کا یہاں پہ کیا مقصد ہے. سب سے پہلے تو یہ جو اینگل ہم نے دیکھا تھا تھیٹا, اس کا ہم سائن لیتے ہیں, اور اس کا طریقہ جاوا اسکرپٹ میں یہ ہے کہ اگر آپ لکھیں math.sin where m is capital and s is small, math.sin اور اس کے بعد ہم بریکٹس میں تھیٹا لکھ دیں, تو اس طرح جاوا اسکرپٹ کسی اینگل کا جو کہ اسے ریڈینس میں دیا گیا ہو اس کا سائن کیلکولیٹ کرتی ہے. اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اس سائن کو ہائٹ سے ملٹیپلائی کر دیا. اس کی کیا وجہ ہے, دیکھیے ہم نے پلاٹ کرنا ہے -15 سے 15 تک, سائن فنکشن جاتا ہے -1 سے 1 تک.
تو اس کو ہم نے اسکیل کیا، اس لیے ہم نے اس کو ہائٹ سے ملٹیپلائی کر دیا، جس کی کرنٹلی ویلیو 15 ہے. تو بجائے آپ کی چھوٹی سی ایک سائن ویو بنے، آپ کی سائن ویو بڑی سی بنے گی. انسٹیڈ آف گوئنگ فرام -1 to 1 اٹ ول گو فرام -15 to 15. تو یہ HT سے ہم نے ملٹیپلائی اس کو اسکیل کرنے کے لیے، اس کو بڑا کرنے کے لیے، اس کو ایمپلیفائی کرنے کے لیے، اس کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے کیا ہے. دوسری بات کہ ہم یہ جو اب جواب آیا اس کو ہم راؤنڈ کر رہے ہیں. میتھ ڈاٹ راؤنڈ کا میتھڈ یوز کر کے ہم جو بھی یہ ہائٹ ٹائم جو سائن آیا، سائن آف تھیٹا تھا، اس کو ہم راؤنڈ کر رہے ہیں. اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ بڑی سادی سی ہے کہ جہاں جہاں اسکرین پہ ہم کچھ ڈرا کر سکتے ہیں اس پوائنٹ کے کوآرڈینیٹس جو ہے وہ ظاہر ہے وہ انٹیجرز میں ہی ہوں گے، وہ ہول نمبرز ہی ہوں گے، وہ فریکشنل تو نہیں ہو سکتے. اور آپ کو پتا ہے کہ سائن فنکشن جو ہے چاہے آپ اسے جس مرضی چیز سے ملٹیپلائی کر لیں، وہ جواب تو آپ کو اکثر اوقات فریکشنل نمبرز کی صورت میں ہی دے گا. تو ہم یہاں یہ کر رہے ہیں کہ جو بھی فریکشنل نمبر ہمیں ملتا ہے اس کا کلوزسٹ جو انٹیجر ہے ہم اس کو اس میں کنورٹ کر دیتے ہیں. فار ایگزامپل یہ جو ہائٹ ٹائم سائن آف تھیٹا ہمیں 5.7 دیتا ہے، تو 5.7 تو کوئی جگہ نہیں بنتی، یا 6 ہو یا 5 ہو. تو 5.7 جو ہے 6 کے زیادہ قریب ہے، تو اس لیے ہم یہ میتھ ڈاٹ راؤنڈ کا فنکشن لگاتے ہیں یہاں پہ، جو کہ 5.7 کو 6 میں کنورٹ کر دیتا ہے. اسی طرح وہ 4.5 کو 5 میں کنورٹ کر دیتا ہے، 0.3 کو 0 میں کنورٹ کر دیتا ہے. تو جناب ہم نے میتھ ڈاٹ راؤنڈ کیا کس چیز کو؟ وہ جو ہم نے سائن ویو لی تھی اور اس کو ہم نے HT سے ملٹیپلائی کیا. تو سب سے پہلے تو ہم سائن نکالتے ہیں تھیٹا کا، پھر اس کو ہم ایکسپینڈ کرتے ہیں اور پھر اس کو ہم راؤنڈ کر لیتے ہیں. اس کے بعد ہم بڑی انٹرسٹنگ چیز کر رہے ہیں، یعنی وہ جو بھی نمبر ہمارے پاس آیا اس کو ہم کمپیئر کر رہے ہیں کرنٹ رو سے. ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر رو نمبر از اکول ٹو یہ جو بھی میں نے چیز کیلکولیٹ کی ہے، تب ہم کہیں گے کہ ہماری رو جو ہے اس میں اس پوائنٹ پہ یہ ایک سٹار ہم بنا دیں. اگر یہ اف اسٹیٹمنٹ غلط ہے تو ہم نے وہاں کچھ نہیں کرنا، وہاں پہ ہم نے صرف ایک اسپیس لگا دینی ہے. تو یہ جو ایمپرسینڈ NBSP لکھا ہوا ہے یہ وہاں پہ ایک اسپیس ڈال دیتا ہے. تو ون آف ٹو تھنگس کرتا ہے. یہ جو ہمارا رو کا ارے تھا نا، اس میں اس خاص مقام پہ یا تو وہ یہ اسٹار سا ڈال دیتا ہے یا پھر ایک اسپیس وہاں پہ ڈال دیتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کس طرح کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے. فرض کر لیتے ہیں، ایک ایگزامپل لیتے ہیں کہ ہمارا تھیٹا جو تھا اس کی ویلیو تھی π/2 تھی اس کی ویلیو. ٹھیک ہے، یعنی وی آر کوارٹر آف دا وے ان دیٹ فل سائیکل. ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں تو جناب π/2 تھی، اس کا ہم نے سائن لیا. جواب کیا آیا؟ سائن آف π/2 از 1. اس کو ہم نے HT سے ملٹیپلائی کیا، جواب کیا آیا؟ 15. 15 کو ہم نے راؤنڈ کیا، 15 پہلے انٹیجر ہے، اس کو آپ کیا خاک راؤنڈ کریں گے تو جواب کیا آئے گا؟ 15 ہی آئے گا. تو ہم کیا کہہ رہے ہیں یہاں پہ؟ ہم کہہ رہے ہیں اف رو نمبر از اکول ٹو 15 تب وہاں پہ وہ اسٹار سا لگا دیں، ورنہ وہاں پہ اسپیس لگا دیں. یعنی اف رو از اکول ٹو 15 تب جا کے وہاں پہ اسٹار لگائے، ورنہ نہ لگائے. آپ کو پتا ہے کہ یہ رو 15 جو ہے ہائیسٹ آپ کی رو ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ π/2 پہ سائن کی ویلیو بھی ہائیسٹ ہوتی ہے. تو ظاہر ہے کہ یہاں پہ تو وہ اسٹار لگے گا، کیونکہ یہ جہاں پہ اینگل π/2 ہے وہاں پہ کرو جو ہوگی آپ کو نظر آ رہی ہوگی رو 15 میں. اگر فرض کریں اینگل π/2 نہ ہوتا، وہ π/4 ہوتا، تو رو 15 جو ہے اس میں تو تھوڑی سی بھی کرو نہیں آئے گی. وہ تو پھر تقریباً رو 7 میں جا کے شاید ہمیں تھوڑی سی کرو نظر آنی شروع ہوگی اگر اینگل π/4 ہے. تو π/2 کے لیے رو 15 میں ایک آدھا اسٹار آ جائے گا. اسی طرح فرض کریں تھیٹا کی ویلیو 0 تھی، اگر تھیٹا کی ویلیو 0 ہو اس کا ہم سائن لیں، جواب 0 آئے گا. اس کو ہم ہائٹ سے ملٹیپلائی کریں پھر بھی 0 ہوگا، اس کو راؤنڈ کریں پھر بھی 0 ہوگا. تو ہم کہہ رہے ہیں اف رو نمبر از اکول ٹو 0، یعنی جو مڈل والی ہے نا رو، صرف وہاں پہ اسٹار آئے گا اگر اینگل 0 ہو. اور آپ کو پتا ہے کہ یہ سائن کی ویو جو ہے یہ ایکسس کو کراس کرتی ہے، تو جہاں پہ کراس کرتی ہے وہاں پہ کیا ویلیو ہوتی ہے سائن کی؟ 0 ہی ہوتی ہے نا. تو جناب یہ تھوڑا سا جسے کہتے ہیں ہمارا جو پورے کا پورا پروگرام ہے اس کا ہارٹ جو ہے وہ یہاں پہ ہے. اس میں جتنی بھی کمپلیکسٹی ہے اس میں سب سے زیادہ یہیں پہ پائی جاتی ہے. اس کو ذرا آپ کو غور سے دیکھنا ہوگا. لیکن اس کا لب لباب یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم رو کا ایک ایلیمنٹ دیکھتے ہیں. جو فور لوپ آپ دیکھ رہے ہیں نا اس میں رو کا ایک ایلیمنٹ ہم سلیکٹ کرتے ہیں اور پھر اس ایلیمنٹ کے لیے ہم تھیٹا کیلکولیٹ کرتے ہیں. پھر اس تھیٹا کا ہم سائن کیلکولیٹ کرتے ہیں اور پھر سوچتے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں یہ اسٹار لکھنا چاہیے یا نہیں لکھنا چاہیے. تو جب ایسا کر لیتے ہیں، یعنی ہم یہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں، پورے کا پورا یہ فور لوپ چل پڑتا ہے، تو ہماری پوری کی پوری رو جو ہے وہ
कैलकुलेट हो जाती है। उसके बाद हम इस फंक्शन का आखिरी हिस्सा जो है उसको एग्जीक्यूट करते हैं। वहां पे हम एक और फंक्शन कॉल कर रहे हैं, उसका हमने नाम रखा हुआ है राइट रो, और इसको हम दो चीजें देते हैं, एक तो ये रो वाला अरे दे देते हैं और तो सारी की सारी जो विड्थ है इस पूरी प्लॉट की वो दे देते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं इस फंक्शन पे, यानी राइट रो पे एक नजर डालते हैं। इस फंक्शन की पहली लाइन में अगेन फंक्शन का कीवर्ड है, उसके बाद फंक्शन का आइडेंटिफायर है और उसके बाद उसके दो आर्गुमेंट्स लिखे हुए हैं और उसके बाद फंक्शन की डिटेल्स लिखी हुई है। सबसे पहले तो हम एक एलिमेंट डिफाइन करते हैं, रो ई यानी रो एलिमेंट डिफाइन करते हैं। अगेन अब हम कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी फंक्शन में जितने भी लोकल वेरिएबल्स डिफाइन करें हम करें। तो उसके बाद हम एक डॉक्यूमेंट डॉट राइट की स्टेटमेंट यूज करते हैं और इसमें आप देख रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम थोड़ी सी HTML लिख रहे हैं। इस HTML के जरिए हम जो करंट फॉन्ट है उसको चेंज कर रहे हैं, ना सिर्फ उसको चेंज कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा छोटा भी कर रहे हैं। हम जो नॉर्मल फॉन्ट है उससे चेंज करके हम कोरिया में आना चाहते हैं। आपके ख्याल में इसकी क्या वजह है, हम कोरिया में क्यों आना चाहते हैं? हम जो नॉर्मल फॉन्ट जो अमूमन टाइम्स न्यू रोमन होता है वही क्यों यूज नहीं करते? इसकी वजह ना बड़ी सादी सी है कि टाइम्स न्यू रोमन जो है वो एक प्रोपोर्शनल स्पेस्ड फॉन्ट है, यानी उसमें एम की इतनी ज्यादा सी विड्थ है, एन की जरा कम है और स्पेस जो है वो खासी छोटी सी होती है। जब आप चीजें प्लॉट कर रहे होते हैं, व्हाट यू वांट इज यू वांट ऑल योर कैरेक्टर्स टू हैव द सेम विड्थ। तो यहां पे हम चार तरह के कैरेक्टर यूज कर रहे हैं। एक तो वो वाई एक्सिस के लिए जो सीधी लाइनें यूज कर रहे हैं, एक्स एक्सिस के लिए वो जो हम फ्लैट लाइनें यूज कर रहे हैं, उसके अलावा ये हम स्पेसेस यूज कर रहे हैं या फिर हम स्टार्स यूज कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि इन सबकी विड्थ एक जितनी है, इस तरह हमें प्लॉट करने में आसानी होगी। अगर हम कोई प्रोपोर्शनल विड्थ फॉन्ट यहाँ पे यूज करेंगे तो प्लॉट सही नजर नहीं आएगा। आप चाहे इसे ट्राई करके जरूर देखें। तो जनाब सबसे पहले तो हम फॉन्ट चेंज करते हैं, उसके बाद वो जो रो हमने कैलकुलेट की थी उसको हम लिख देते हैं। एक फॉर लूप है, उसमें हम रो एलिमेंट 0 से शुरू होकर आखिरी रो एलिमेंट तक जाते हैं और सारी की सारी रो जो लिख देते हैं। रो में क्या होता है? रो में कुछ नहीं होता, उसमें या स्पेसेस होती हैं या फिर रो स्टार्स होते हैं। तो जब पूरी की पूरी रो लिखी जाती है उसके बाद फिर हम एक डॉक्यूमेंट डॉट राइट की स्टेटमेंट देते हैं, क्योंकि हम दो चीजें करना चाहते हैं। एक तो ये कि फॉन्ट का जो हमने टैग शुरू किया था उसको हम क्लोज करना चाहते हैं, और दूसरे ये कि हम एक लाइन ब्रेक डालना चाहते हैं। यहां पे आप देख रहे हैं कि मैंने लाइन ब्रेक पहले डाली है और फॉन्ट को बाद में क्लोज किया। हम इसका उल्टा भी कर सकते हैं कि फॉन्ट को हम पहले क्लोज कर दें और उसके बाद लाइन ब्रेक डाल दें। मेरे ख्याल में कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा, इतना नोटिसेबल फर्क नहीं पड़ेगा। तो यार इसके साथ ये जो हमने छोटा सा प्रोग्राम लिखना था इसका मेन पोर्शन खत्म हो गया। सिर्फ एक चीज रह गई, वो क्या है? देखिए हमने कर्व तो प्लॉट कर दी, यानी हमने स्टार्स और स्पेसेस तो प्लॉट कर दी, लेकिन एक चीज रह गई, वो ये कि हमने, बल्कि दो चीजें, हमने दोनों एक्सिस प्लॉट नहीं किए। तो आइए देखते हैं कि उन एक्सिस को हम किस तरह प्लॉट कर सकते हैं। उसके कई तरीके हैं। एक तरीका मैं आपको बताने लगा हूं, वो यही कि ये जो अभी हमने प्लॉट रो का फंक्शन लिखा था इस पे मैं चंद लाइनें ऐड करना चाहूंगा। ये चंद लाइनें जो हैं वो जो पहली एल्स क्लॉज थी ना हमारी, जिसमें हम कह रहे थे या तो स्टार लिखो या स्पेस लिखो, तो वो स्पेस लिखने से पहले मैं 4-5 लाइनें कोड की और ऐड करना चाहूंगा। वो ये कि जनाब अगर रो एलिमेंट 0 है, जाहिर है कि ये वही है ना कि जहां पे आपका वाई एक्सिस होता है, अगर रो एलिमेंट 0 है तो हम कहते हैं कि उस पर्टिकुलर रो एलिमेंट को आप स्ट्रेट लाइन कर दें। और उसके बाद एक और एल्स क्लॉज है, उसके बाद हम एक और इफ वाली क्लॉज डालते हैं। हम कहते हैं अगर रो नंबर 0 है तब जाके ये सीधे वाला कैरेक्टर, डैश वाला कैरेक्टर ये डाल दें, उससे हमारा एक्स एक्सिस बन जाएगा। यानी जब रो एलिमेंट 0 है, यानी जब रो स्टार्ट हो रही है तो वो सारी की सारी इट शुड बी कंसिस्टिंग ऑफ दीज स्ट्रेट लाइंस। और अगर वो मिडिल वाली रो है, यानी व्हेन रो नंबर इज 0 वी आर राइट इन द मिडल ऑफ द प्लॉट, तो जनाब आपने एक सीधी लाइन लगानी है। और अगेन ये दोनों इफ स्टेटमेंट्स, एक पहली इफ स्टेटमेंट उसके बाद आ रही हैं, यानी ये जो ui लाइन तभी आएगी जब वहां पे एक स्टार ना हो। अगर स्टार हो तो वो नजर आएगा। और आप देखें इस प्लॉट को एक दफा हम फिर देख लेते हैं। इसमें आपको नजर आ रहा है कि एक्सिस पे जहां भी कैलकुलेट होके स्टार आना चाहिए वो एग्जैक्टली वहीं पे नजर आ रहा है। तो अगर स्टार ना हो तो इधर अगर वो एक्स या वाई एक्सिस है तो हम यू वाली या वो वाली लाइन वहां पे लगा देते हैं। तो दिस इज आवर कंप्लीटेड प्लॉट। सबसे पहले हमने सारे के सारे स्टार्स कैलकुलेट किए, उसके बाद हमने देखा कि एक्सिस किस तरह प्लॉट करने हैं, और एक्सिस हमने सिर्फ वहीं पे प्लॉट किए जहां पे स्टार नहीं था।
اور اس کے لیے کی چیز یہ تھی کہ جہاں پہ رو ایلیمنٹ 0 تھا وہاں پہ وائی ایکسس آتا ہے, جہاں پہ رو نمبر 0 تھا وہاں پہ ایکس ایکسس آتا ہے. تو یہاں تو ہم نے ایک سائن ویو پلاٹ کی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں جناب کو سائن ویو کیسے ہوگی, یا پھر ٹینجنٹ آپ کس طرح پلاٹ کریں گے, یا پھر لاگریتم کس طرح پلاٹ کریں گے. تو جناب یہی جو ابھی ہم نے پروگرام ابھی دیکھا, اس میں صرف ایک جگہ آپ کو چھوٹی سی چینج کرنی پڑے گی, سائن کی بجائے کو سائن پلاٹ ہو جائے گا. جہاں پہ یاد ہے آپ نے ہم نے سائن تھیٹا لکھا تھا وہاں پہ آپ کوس تھیٹا کر دیں, تو آپ دیکھیں گے کہ کوس کا فنکشن پلاٹ ہو جائے گا. پلیز اسے ٹرائی کر کے ضرور دیکھیے گا. اگر کوس کی بجائے ہم وہاں پہ ٹینجنٹ یا ٹین لکھ دیں گے وہ بھی ہو جائے گا. تو وہ خاصا انٹرسٹنگ پروگرام نے لکھا ہے, اس میں چھوٹی سی چینج کر کے ہم آؤٹ پٹ پہ میجر چینجز لا سکتے ہیں. لیکن ایک چیز میں پہلے آپ کو بتانا چاہوں گا, یہی جو ابھی پروگرام لکھا اس کے بارے میں, کہ اس میں ہم نے 3 نئے ایلیمنٹ دیکھے ہیں جو اس سے پہلے ہم نے نہیں دیکھے تھے. ایک تھا میتھ ڈاٹ پائی, یعنی میتھ ڈاٹ پائی جو ہماری اسٹینڈرڈ نوٹیشن ہے اس کے لحاظ سے لگتا ہے کہ یہ ایک پراپرٹی ہے, یعنی دا پائی پراپرٹی آف دا میتھ آبجیکٹ, اور یہ ہمیں کیا دیتی ہے, یہ پائی کی ویلیو دیتی ہے. اسی طرح ہم نے میتھڈ دیکھا میتھ ڈاٹ راؤنڈ بریکٹس. یہ کیا کرتا ہے, یہ جو بھی اس کو آپ آرگومنٹ دیں گے اس کو راؤنڈ کر کے آپ کو واپس کر دیتا ہے. یعنی عموماً آپ اس کو ایک فلوٹنگ پوائنٹ نمبر دیتے ہیں اور یہ آپ کو ایک ہول نمبر یا پھر ایک انٹیجر جو ہے وہ واپس کرتا ہے. اسی طرح تیسری نئی چیز جو آج ہم نے دیکھی وہ تھی میتھ ڈاٹ سائن. وہ کیا کرتا ہے کہ آپ اسے ریڈینز میں کوئی نمبر دیں, وہ اس کی سائن ویلیو نکال کے آپ کو واپس کر دیتا ہے. تو یہ 3 چیزیں, میتھ ڈاٹ پائی جو کہ پراپرٹی ہے, میتھ ڈاٹ راؤنڈ اور میتھ ڈاٹ سائن آج ہم نے یوز کیے. یہ دونوں جو ہیں یہ دے لک لائک میتھڈس, اور لگتا ہے کہ یہ تینوں جو ہیں دے بلونگ ٹو دا سیم آبجیکٹ, دیٹ از دا میتھ آبجیکٹ. تو واقعی all 3 of them belong to the math object which is built in to JavaScript. تو JavaScript کا ایک built in آبجیکٹ ہے میتھ آبجیکٹ. یہ تینوں جو ہیں اس کی ریلیٹڈ چیزیں, ان میں سے ایک تو پراپرٹی ہے, باقی جو 2 ہیں وہ میتھڈس ہیں. تو جناب اس سے پہلے ہم نے ارتھمیٹک تو کیا ہوا جاوا اسکرپٹ میں, پلس مائنس ملٹیپلائی ڈیوائڈ اور ایسی چند اور چیزیں, ماڈیولس بھی شاید ہم نے نکالا تھا. اس کے علاوہ اگر آپ تھوڑا سا مزید کمپلیکیٹڈ میتھ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی جاوا اسکرپٹ میں فیسلٹی موجود ہے, اور وہ فیسلٹی آپ کس طرح یوز کرتے ہیں, اس کی نوٹیشن جو ہے وہ میتھ ڈاٹ آبجیکٹ کے ذریعے لکھی جاتی ہے. یعنی جاوا اسکرپٹ میں ایک میتھ ڈاٹ آبجیکٹ ایک میتھ کا آبجیکٹ ہے وچ از اے پلیس ہولڈر فار ویریس ٹائپس آف میتھمیٹیکل میتھڈس اینڈ ویریس میتھمیٹیکل پراپرٹیز. تو اگر آپ نے کسی میتھمیٹیکل میتھڈ کو کوئی خاص میتھمیٹیکل فنکشن آپ نے دیکھنا ہو تو آپ کیا کرتے ہیں, آپ میتھ ڈاٹ اور آگے اس فنکشن کا نام لکھ دیتے ہیں. ابھی ہم دیکھیں گے کہ وہ فنکشنز کون کون سے ہیں. اسی طرح اگر آپ نے کوئی پراپرٹی ایسی یوز کرنی ہے, یعنی کوئی میتھمیٹیکل کانسٹنٹ آپ کو چاہیے جو آپ کے خیال میں جاوا اسکرپٹ میں ایگزسٹ کرتا ہے, تو آپ میتھ ڈاٹ اس پراپرٹی کا نام لکھ دیں گے. تو آئیے سب سے پہلے ان پراپرٹیز کو ہم دیکھتے ہیں. ایک پراپرٹی تو آپ نے دیکھ لی پائی کی, اس کے علاوہ میتھ ڈاٹ ای بھی ایک پراپرٹی ہے. یہ آپ کو پتا ہے نا کہ 2.7 وہ جو نیچرل لاگ والا ای ہے. اسی طرح ایک اور پراپرٹی ہے میتھ ڈاٹ ln2, یعنی یہاں پہ کون سا کانسٹنٹ اسٹورڈ ہے, نیچرل لاگ آف 2, ln10 نیچرل لاگ آف 10 log 2e, دیٹ از log base 2 آف e, log base 2 آف 2.7 وہ جو پورے کا پورا نمبر ہے. مجھے اس کی ویلیو معلوم نہیں ہے. log آف 2 کا ln2 کا میرے خیال میں وہ 0.693 ہوتا ہے, ہم نے ایک زمانے میں بہت یوز کیا کرتے تھے. اس کے علاوہ ایک اور بھی ہے log 10e, یعنی log آف e ٹو دا بیس 10, اس کے بعد اسکوائر روٹ آف 2 اور اسکوائر روٹ آف 1/2. اسکوائر روٹ آف 2 آپ کو پتا ہے 1.414 ہوتا ہے, اور اسکوائر روٹ آف 1/2 جو ہوتا ہے 0.77 ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ یہ جتنے بھی یہ کانسٹنٹ اسٹورڈ ہیں یہ سب کے سب ڈبل پریسیجن میں, یعنی خاصی پریسیجن کے ساتھ اسٹورڈ ہے. ایک چیز کا خیال رکھیں کہ یہ ساری کی ساری پراپرٹیز جب بھی آپ میتھ آبجیکٹ کی دیکھتے ہیں تو پراپرٹی کا نام جو ہوتا ہے وہ آپ آل کیپس میں لکھتے ہیں. پائی کے لیے PI, ویئر P and I both are in all caps. لیکن میتھ جو ہے اس میں صرف M کیپس میں ہوتا ہے, ATH جو ہے وہ اسمال لیٹرز ہی ہوتے ہیں. تو یہ ایک بڑا اچھا طریقہ ہے جس کے ذریعے آپ یہ جو
خاصے کامنلی یوزڈ کانسٹنٹس ہیں ان کو ریفر کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ خود سے کہیں سے نمبر تلاش کریں اپنے پروگرام میں ٹائپ کریں. آپ اس کے لیے میتھ آبجیکٹ کی یہ پراپرٹی یوز کر لیتے ہیں. اگر آپ جیومیٹری کر رہے ہیں تو خاص طور پہ میتھ ڈاٹ پائی جو ہے اٹ از ویری ویری یوزفل. تو جناب یہ تو تھی پراپرٹیز. اب میتھڈس کی طرف دیکھتے ہیں. 2 درجن کے قریب، 2 درجن نہیں بلکہ اس سے ذرا کچھ کم، 18 شاید میتھڈز ہیں. شاید اس کے علاوہ بھی کچھ ہوں لیکن مجھے صرف یہی نظر آئے تھے جب میں نے انہیں تلاش کیا تھا. ان میں سے ایک خاصا بڑا گروپ جو ہے وہ تو یہ جو ٹریگنومیٹرک میتھڈز ہیں ان کا ہے، سائن کوسائن اور اس کے انورس کا. اور اس میں ہونے تو 6 چاہیے، سائن کوسائن ٹینجنٹ اور اس کے بعد آرک سائن آرک کوسائن اور آرک ٹینجنٹ. لیکن ایک اور بھی ہے آرک ٹینجنٹ 2. اور مزے کی بات ہے اس کے 2 آرگومنٹس ہیں. یعنی اگر آپ نے ٹینجنٹ انورس معلوم کرنا ہے تو جاوا اسکرپٹ اس کے لیے آپ کو 2 مختلف طریقے دیتا ہے. ایک تو ہے جس میں آپ صرف اسے 1 آرگومنٹ دیتے ہیں، دوسرا ہے جس میں آپ اسے 2 آرگومنٹس دیتے ہیں. تو یہ جو پہلے والا اس کے بارے میں آپ کو میں بتاؤں گا، لیکن کوشش کریں کہ 8 and 2 جو ہے اس کے بارے میں آپ ذرا کچھ انفارمیشن معلوم کریں اور معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ یہ کیوں ہے. یعنی اگر ایک طریقے سے آرک ٹینجنٹ نکل آتا ہے تو دوسرا طریقہ دینے کی کیا ضرورت تھی. اس کے بارے میں معلوم کریں اور مجھے بھی اس کے بارے میں بتائیں. CS 101 کے میسج بورڈ پہ جا کے بتائیے کہ 8 and 2 کیوں ہے. اس کے علاوہ جناب اسکوائر روٹ کا میتھڈ ہے، پاور کا میتھڈ ہے، ایکسپونینشیل کا ہے، لاگریدم کا ہے، نیچرل لاگ یعنی. اس کے علاوہ راؤنڈنگ کے 3 میتھڈز ہیں. ایک تو راؤنڈ کا میتھڈ ہے، اس کے علاوہ فلور کا اور سیلنگ کا بھی ایک میتھڈ ہے، ایبسولوٹ ویلیو کا ہے، میکس من کا ہے، اور ایک بڑا انٹرسٹنگ میتھڈ آخری میتھڈ جو ہے وہ رینڈم کا ہے. ان سب میتھڈز کو ہم ذرا تھوڑی سی ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں. سب سے پہلے تو یہی جو ہمارے اسٹینڈرڈ ٹریگنومیٹرک فنکشنز ہیں ان کو لے لیں، سائن کوسائن ٹینجنٹ. ان کو آپ ایک نمبر دیتے ہیں اور وہ نمبر جو ہے وہ ریڈینس میں ہونا چاہیے. آپ انہیں ریڈینس میں ایک نمبر دیتے ہیں اور یہ آپ کو کیا واپس کرتے ہیں، یہ آپ کو اس کا سائن یا کوسائن یا ٹینجنٹ جو بھی آپ تلاش کر رہے ہیں وہ آپ کو واپس کر دیتے ہیں. اس کی ایگزامپل آپ کو نظر آ رہی ہے. اٹس ویری اسٹریٹ فارورڈ. یو سے میتھ ڈاٹ کاس آف میتھ ڈاٹ پائی اوور 4، یعنی یو آر ٹرائنگ ٹو فائنڈ آؤٹ واٹ از دا کوسائن آف 45 ڈگریز. اور آپ کو پتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ اسکوائر روٹ آف 2 ریز ٹو پاور -1 ہوتا ہے، یعنی 0.77 ہوتا ہے. اسی طرح اس کا الٹ یعنی اسٹینڈرڈ انورس ٹریگنومیٹرک فنکشنز، یعنی اگر آپ نے آرک سائن آرک کوسائن یا آرک ٹینجنٹ معلوم کرنا، نو پرابلم. آپ یہ جو جاوا اسکرپٹ کے بلٹ ان میتھڈز ہیں، میتھ آبجیکٹ کے جو 3 میتھڈز ہیں، ان کو آپ ایک نمبر دیتے ہیں اور یہ پھر اس کا آپ کو جواب دیتے ہیں، اس کا انورس آپ کو تلاش کر دیتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ اس کا انورس جو ہوگا وہ ریڈینز میں ہوگا. تو جس طرح ایگزامپل میں ہم نے لکھا کہ میتھ ڈاٹ آرک سائن آف 1 کیا ہوگا، یہ ایک بڑا سا نمبر جو آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے. اب جناب ذرا کچھ سادے فنکشن جس طرح اسکوائر روٹ اور پاور ہے ان کی طرف آتے ہیں. اسکوائر روٹ کیا کرتا ہے، آپ اس کو ایک نمبر دیتے ہیں، اس کا اسکوائر روٹ کیا آپ کو واپس کرتے دیتا ہے. آپ اسے 0.5 دیں یا آپ کو 0.77 دے گا. اس طرح پاور کا بھی ہے کہ پاور آف ایکس وائی، یعنی ایکس ریز ٹو پاور وائی. آپ اسے ایکس دیں، آپ اسے وائی دیں، یہ آپ کو ایکس ریز ٹو پاور وائی واپس کرے گا. اگر ایکس اور وائی دونوں 2 ہیں تو جواب 4 ہوگا. اگر ایکس 2 ہے اور وائی 32 ہے تو جواب کیا ہوگا، ایک بڑا سا نمبر ہوگا، 4 بلین کے قریب شاید. آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جو آئی پی ایڈریسز کی ہم بات کر رہے تھے جو 32 بٹ کے تھے، تو ٹوٹل پاسبلٹیز کتنی ہیں آئی پی ایڈریسز میں، ہاؤ مینی آئی پی ایڈریسز آر پاسبل، ان کی تعداد جناب 2 ریز ٹو پاور 32 ہے. اور ابھی آپ کو پتہ لگ گیا کہ 2 ریز ٹو پاور 32 جو ہے یہ 4 بلین سے کچھ زیادہ ہے. 4 بلین ساؤنڈ لائک اے ویری لارج نمبر، لیکن آئی پی ایڈریسز جو ہیں وہ کم ہوتے جا رہے ہیں. ان یوز آئی پی ایڈریسز دنیا میں بہت کم رہ گئے ہیں. تو اس لیے آئی پی ایڈریسز کی ایک نئی اسکیم آ رہی ہے جس میں 32 کی بجائے سے کہیں زیادہ بٹس یوز کی جا رہی ہیں. تو خیر یہ تو تھی پاور پی او ڈبلیو والا جو فنکشن ہے اس کی بات. اس کے بعد جو ہے ہم بات کرتے ہیں ایکسپونینشیل کی اور نیچرل لاگ کی. ایکسپونینشیل میں کیا ہوتا ہے، whenever you say EXPX which you are saying is E raised to power x. تو اگر x کی ویلیو 1 ہے تو EXPX کیا ہوگا 2.7 ایسے کچھ. اسی طرح نیچرل لاگ والا جو ہے اس میں آپ اسے ایک نمبر دیتے ہیں، یہ اس کا نیچرل لاگ آپ کو واپس کرتا ہے. تو اگر آپ کہیں what is the natural log of math.e، جواب کیا ہوگا 1.
اس کے بعد جناب یہ بڑے انٹرسٹنگ سے جو 3 راؤنڈنگ والے فنکشنز ہیں ان کا ہم تذکرہ کرتے ہیں. راؤنڈ کو تو ہم دیکھ چکے. راؤنڈ یہی کرتا ہے کوئی بھی آپ اسے نمبر دیں اس کا نیئرسٹ انٹیجر جو ہے آپ کو تلاش کر کے دے دیتا ہے. آپ اسے دیں 1.1 وہ آپ کو دے گا 1. آپ اسے دیں 12.5 وہ آپ کو دے گا 13. آپ اسے دیں -13.9 وہ آپ کو دے گا -14. یہ جو نیگیٹو ہوتے ہیں اس میں تھوڑا سا ذرا زیادہ سوچنا پڑتا ہے, لیکن راؤنڈ کے سلسلے میں نہیں, فلور اور سیلنگ کے سلسلے میں. فلور والا فنکشن کیا کرتا ہے؟ فلور جو ہے اٹ ریٹرنز دا لارجسٹ انٹیجر دیٹ از لیس دین اور اکول ٹو ایکس. تو فلور اس کی یہ ڈیفینیشن تو آپ نے دیکھی, شاید تھوڑے سے کنفیوز ہوئے آپ, لیکن فلور سے مراد کیا ہے کہ ذرا نیچے ہی جانا آپ نے. فلور نیچے ہوتا ہے, سیلنگ اوپر ہوتی ہے. تو 1.1 کا فلور کیا ہوگا؟ 1. تو فلور میں آپ کر یہ رہے ہیں کہ اگر پازیٹیو آپ ایک فلوٹنگ پوائنٹ نمبر دیتے ہیں تو اس کا جتنا فریکشنل پارٹ ہے نا اس کو ڈراپ کر دیا جاتا ہے. آپ اسے 1.1 دیتے ہیں جواب 1 ملتا ہے, 12.5 دیتے ہیں جواب 12 ملتا ہے. لیکن نیگیٹو میں تھوڑا سا سوچنا زیادہ پڑتا ہے. -13.9 کا فلور جو ہوگا -14 ہوگا, -13 نہیں ہوگا, کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں دا لارجسٹ انٹیجر. آپ کو پتا ہے جب بھی نیگیٹو نمبر ہوتے ہیں تو جو اس کا میگنیچیوڈ بڑھتا جاتا ہے وہ نمبر تو چھوٹا ہوتا جاتا ہے. -13 از اسمالر دین -12. تو اس لیے یہاں پہ -13.9 کا فلور جو ہوگا وہ -14 ہوگا. سیلنگ اس کا الٹا ہے, یعنی اس سے اوپر والا انٹیجر آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو 1.1 اگر آپ اسے دیں گے آپ کو جواب دے گا 2. 12.5 دیں گے یہ دے گا 13. -13.9 دیں گے یہ جواب دے گا -13. ایبسولوٹ اس میں یہی ہے کہ اگر پازیٹیو نمبر دیں گے تو وہی جواب ملے گا, نیگیٹو دیں گے تو اس کا پازیٹیو کر کے جواب دے گا, یعنی اس کا نیگیٹو کو کھا جائے گا. یہ ایبسولوٹ ویلیو آپ کو ایک میگنیچیوڈ ایک لحاظ سے کسی بھی نمبر کا دیتی ہے. منیمم میکسیمم اسٹریٹ فارورڈ آپ اسے 2 نمبر دیتے ہیں تو من فنکشن ان میں سے جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے آپ کو واپس کرتا ہے, میکس جو ہے سب سے بڑا جو ہوتا ہے اس کو واپس کرتا ہے. رینڈم فنکشن جو ہے یہ ذرا انٹرسٹنگ ہے. ہوتا یہ ہے کہ آپ یہ رینڈم کا فنکشن جب بھی کال کرتے ہیں, یعنی آپ math.random کہتے ہیں, تو جواب میں آپ کو ایک فلوٹنگ پوائنٹ نمبر ملتا ہے, ایک رینڈملی سلیکٹڈ فلوٹنگ پوائنٹ نمبر ملتا ہے جس کا میگنیچیوڈ جو ہے وہ 0 اور 1 کے بیچ میں ہوتا ہے. تو 0 اور 1 کے بٹوین کوئی بھی ایک رینڈملی سلیکٹڈ آپ کو نمبر مل جائے گا. اٹس اے ویری یوزفل فنکشن, اسپیشلی جب آپ گیمز وغیرہ لکھ رہے ہوتے ہیں وہاں پہ آئی تھنک اٹس ویری یوزفل. فرض کریں کہ آپ ایک گیم لکھ رہے ہیں, آپ لوڈو کے لیے گیم لکھ رہے ہیں, کوئی اور ایسی گیم لکھ رہے ہیں جس میں ڈائس کو رول کیا جاتا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ اگر ہم نے ڈائس کو رول کرنا ہو اور ہم نے کمپیوٹر پہ کرنا ہو, جاوا اسکرپٹ کے ذریعے کرنا ہو تو کیسے کریں گے. تو پہلے اس کی چھوٹی سی ڈیمو دیکھ لیتے ہیں اور پھر اس کو ہم امپلیمنٹ کر کے آپ کو دکھائیں گے. تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بٹن ہے جس پہ لکھا ہے رول دا ڈائی, اور ایک فیلڈ ہے. ہوگا یہ کہ یہ رول دا ڈائی والا بٹن ہے, جب بھی اس پہ میں ماؤس اوور کروں گا تو فیلڈ جو ہے اس میں کچھ آ جائے گا. آئیے ذرا کر کے دیکھتے ہیں. 4 اسٹارز آ گئے, یعنی میں نے ڈائی رول کی, 4 جواب آیا. نیکسٹ ٹائم اگر آپ اس پہ ماؤس اوور کریں گے ہو سکتا ہے 3 آئے, نیکسٹ ٹائم آپ کریں گے ہو سکتا ہے 6 آئے, 1 آئے. سو 1 2 3 4 5 6 ان میں سے کوئی بھی ایک رینڈملی سلیکٹڈ نمبر جو ہے وہ آپ کے سامنے ڈسپلے کر دیا جاتا ہے جب بھی آپ اس بٹن پہ ماؤس اوور کرتے ہیں. اب دیکھتے ہیں اس کو میں نے کیسے کیا. وہی ہمارا HTML کا پیج ہے. HTML پیج میں جو انٹرسٹنگ 2 چیزیں ہیں, ایک تو وہ فنکشن ہے اور دوسرا ایک فارم ہے. تو آئیے ذرا پہلے اس فارم کو دیکھ لیتے ہیں. اس فارم میں ہم نے ایک بٹن ڈسکرائب کیا ہوا ہے اور اس کے علاوہ ہم نے ایک فیلڈ ڈسکرائب کیا ہوا ہے, اور بٹن جو ہے اس کے اندر آن ماؤس اوور کا ہم نے ایونٹ ہینڈلر دیا ہوا ہے. جو ہی ماؤس اوور کا ایونٹ ہوتا ہے تو رول ڈائی کا ایونٹ جو ہے وہ رول ڈائی کا فنکشن جو ہے وہ کال کر دیا جاتا ہے. یاد رکھیے کہ یہاں پہ جو ان پٹ والا ایک فیلڈ ہے, یعنی ٹیکسٹ فیلڈ جو ہے, اس کا نام تو ان پٹ ہے, لیکن اس پروگرام میں ہم اس کو ایز این آؤٹ پٹ اینٹی یوز کریں گے. یعنی وہ فیلڈ عموماً اس لیے کام آتا ہے کہ اس کے ذریعے ان پٹ کمپیوٹر کو دی جا سکے, لیکن یہاں پہ جاوا اسکرپٹ کے ذریعے اس کو ہم ڈسپلے کے طور پہ یوز کریں گے, ناٹ ایز این ان پٹ ایلیمنٹ. تو یہاں پہ جو 2 نام یاد رکھنے والے ہیں, ایک تو یہ کہ یہ فارم جو ہے اس کا نام کیا ہے, اس کا نام ہے فارم 1, اور یہ جو ان پٹ والا ٹیکسٹ ایلیمنٹ ہے اس کا نام کیا ہے, اس کا نام ہے ڈائی. ٹھیک ہے نا. آئیے اب چلتے ہیں رول ڈائی فنکشن کی طرف. اس میں سب سے پہلی لائن جو ہے وہ تو وہی کہ فنکشن ہے, آئیڈینٹیفائر ہے, اور اس کے بعد
اس کے کوئی آرگومنٹس نہیں اور پھر کرلی بریسز شروع ہو جاتے ہیں اور آپ کے فنکشن کی ڈسکرپشن شروع ہو جاتی ہے. ڈسکرپشن میں سب سے پہلے تو آپ ویریبلس کی بات کرتے ہیں. سب سے پہلا ہے ڈائی نمبر, یعنی اس کی ویلیو کیا ہوگی 1 2 3 4 5 یا 6. ڈائی ڈاٹس یہ وہی چیز لیکن ذرا تھوڑا سا سٹارز کی صورت میں. اگر ڈائی نمبر 5 ہے تو ڈائی ڈاٹس میں آپ کو 5 سٹارز نظر آئیں گے. ڈاٹس جو ہے یہ ایک ویریبل ہے جو ہم نے فور لوپ میں یوز کرنا ہے. سب سے پہلے ہم ڈائی ڈاٹس جو ہے اس کو انیشلائز کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں ڈائی ڈاٹس میں ایک سٹار موجود ہے. اس کے بعد ہم ڈائی نمبر نکالتے ہیں راؤنڈ فنکشن کے ذریعے, رینڈم فنکشن کے ذریعے. ہم کرتے یہ ہے کہ ہم میتھس ڈاٹ رینڈم کرتے ہیں, ہمیں ایک نمبر ملتا ہے وچ از بٹوین 0 اینڈ 1, لیکن جو نمبر ہمیں چاہیے وہ بٹوین 0 اینڈ 1 تو نہیں ہے, ہمیں تو بٹوین 1 اینڈ 6 چاہیے. تو سب سے پہلی بات یہ کہ ہم اس کو 6 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو ہمیں جو نمبر ملے گا وہ ہوگا بٹوین 0 اینڈ 6. اور یہ 0 اینڈ 6 کے درمیان ایک فلوٹنگ پوائنٹ نمبر ہوگا, ہمیں وہ تو نہیں چاہیے, ہمیں ادھر 1 2 3 4 5 یا 6 چاہیے, تو ہم اس کو راؤنڈ کر لیتے ہیں. تو فرض کریں 6 ٹائم میتھ رینڈم جو تھا وہ تھا 3.4, تو راؤنڈ کر کے کیا بن جائے گا 3 بن جائے گا. تو ڈائی این جو ہے اس کی ویلیو اس راؤنڈ فنکشن کی وجہ سے ہمیشہ یا تو 1 ہوتی ہے یا پھر 2 ہوتی ہے یا پھر 3 ہوتی ہے یا پھر 4 ہوتی ہے یا پھر 5 ہوتی ہے یا پھر 6 ہوتی ہے یا پھر ایک چیز رہ گئی یا پھر 0 ہوتی ہے. ٹھیک ہے جناب. اب ہم نے یہ نمبر تو معلوم کر لیا, اب ہم نے اس کو ان ڈاٹس میں ڈائی ڈاٹس میں کنورٹ کرنا ہے. تو ہم ایک فور لوپ چلاتے ہیں. فور لوپ 2 سے ہم شروع کر رہے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ ڈائی ڈاٹس کو انیشلائز کر کے اس میں ایک سٹار تو ڈال دیے, اگر صرف ایک سٹار نہیں آنا ہے تو اس کے لیے فور لوپ چلانے کی ضرورت نہیں ہے. جب بھی یہ جو ڈائی نمبر ہے یہ 1 یا 1 سے کم ہوگا تو یہ لوپ چلے گا ہی نہیں. اور ڈائی ڈاٹس میں کتنے ڈاٹس ہوں گے, ایک ہوگا. کتنے سٹارز ہوں گے, یعنی صرف ایک سٹار ہوگا. اگر 2 ہوں گے تب یہ فور لوپ کتنے دفعہ چلے گا, ایک دفعہ چلے گا, تو اس میں کتنے سٹارز ہوں گے, 2 ہوں گے. تو جناب جب یہ فور لوپ ختم ہو جاتا ہے, یعنی ڈائی ڈاٹس میں اتنے سٹار آ جاتے ہیں جتنے ہم چاہتے ہیں, تو پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ یہ جو فارم ہے نا, اس کا جو ٹیکسٹ فیلڈ تھا نا, اس کی ویلیو کو ہم ڈائی ڈاٹس کے برابر کر دیتے ہیں. اس سے ہوتا یہ ہے کہ وہ جو فیلڈ تھا اس میں ڈائی ڈاٹس میں جتنے بھی سٹارز ہوتے ہیں وہ نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں. اگر 2 سٹارز ہیں ڈائی ڈاٹس میں تو اس فیلڈ میں 2 سٹار نظر آنے شروع ہو جائیں گے. تو جناب یہ تو تھی ایسی سچویشن جہاں پہ ہم نے رینڈم جو میتھڈ ہے میتھ آبجیکٹ کا, اس کو یوز کر کے ایک ڈائی بنائی. تو میں آپ کو انکریج کروں گا کہ اس کوڈ کو دیکھیں اور اس کو بہتر بنانے کی کوشش کریں, کیونکہ اس میں ایک فلا ہے. اس کوڈ میں فلا یہ ہے کہ اس میں آتے تو 6 نمبر ہیں 1 2 3 4 5 یا 6, لیکن وہ یونیفارم ڈینسٹی سے نہیں آتے. میں نے ایکسپیریمنٹ کیا, میں نے 600 دفعہ اس پروگرام کو رن کیا اور کاؤنٹ کیا, تو تقریباً 100 دفعہ تو 1 آیا, 100 دفعہ تو 2 آیا, 100 ہی دفعہ 3 4 5 آئے, لیکن 6 جو تھا وہ صرف تقریباً 50 دفعہ آیا تھا, اور 1 جو ہے وہ 150 دفعہ آیا تھا. یعنی یہ ڈائی جو ہے یہ اتنی آنیسٹ نہیں ہے, اس میں تھوڑی سی خرابی ہے. تو جناب ذرا سوچیں اس کے بارے میں, اس میں یہ خرابی کیوں ہے اور اس خرابی کو کس طرح درست کیا جا سکتا ہے. اس کا اگر آپ کے ذہن میں کوئی جواب آئے تو وہ CS 101 کے میسج بورڈ پہ ضرور پوسٹ کریں. تو اگین the problem is کہ there is a flaw in this program. It is not honest. اس میں 1 نسبتاً زیادہ دفعہ آتا ہے اور 6 نسبتاً کم دفعہ آتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے, try to find that out. آپ کی جناب اسائنمنٹ کا ٹائم ہو گیا ہے, اسائنمنٹ نمبر 12 کا. اس میں آپ نے ایک ویب پیج ڈیولپ کرنا ہے, اور یہ ویب پیج جو ہے یہ خاصا سادہ سا ہے. اس میں ایک فارم آپ نے ڈیولپ کرنا ہے, وہ ویسے ہی فارم ہے جس طرح اکثر ویب سائٹ پہ نظر آتا ہے آرڈر ٹیکنگ کے لیے. تو آپ نے آرڈر ٹیکنگ کا ایک فارم ڈیولپ کرنا ہے. کنسیپچولی یہ اتنا مشکل نہیں ہے, اس میں کوئی اتنی عظیم لاجک نہیں ہے, لیکن جب آپ اس کو ڈیولپ کریں گے آپ دیکھیں گے اس میں آپ کا ٹائم خاصا لگے گا, کیونکہ نسبتاً ذرا لمبا پروگرام ہے. تو اس کے بارے میں ڈیٹیلز آپ کی جو ہیں آپ کے CS 101 کے ویب سائٹ پہ موجود ہوں گی. تو اس میں آپ نے کرنا یہی ہوگا کہ آپ نے کچھ پروڈکٹس لینی ہوں گی. کسٹمر ہر پروڈکٹ کے بارے میں بتائے گا کتنے مجھے چاہیے, پھر جتنے آپ کو آئٹم چاہیے اس کو اس پروڈکٹ کی پرائس سے ملٹیپلائی کر کے اس کو ٹوٹل کرنا ہوگا, اس میں پھر GST ایڈ کر کے گرینڈ ٹوٹل نکالنا ہوگا. تو جناب اس کے بارے میں مزید ڈیٹیلز جو ہیں وہ ہماری ویب سائٹ پہ آپ کو مل جائیں گی. آئیے
اب سمرائز کر لیں آج جو ہم نے باتیں کی. آج ہم نے میتھ آبجیکٹ جو جاوا اسکرپٹ ہے اس کے مختلف میتھڈس اور اس کی مختلف پراپرٹیز کی باتیں کی, اور یہ بھی دیکھا کہ ان کو ہم کس طرح یوز کر سکتے ہیں. ان سب پراپرٹیز میں, ان سب میتھڈز میں میرا فیوریٹ جو ہے وہ رینڈم میتھڈ ہی ہے. نیکسٹ ٹائم آج تو ہم نے نمبرز کی بات کی, نیکسٹ ٹائم ہم لیٹرز کی بات کریں گے, یعنی اسٹرنگز کی بات کریں گے. نیکسٹ ٹائم کا لیکچر جو ہوگا وہ اسٹرنگ مینیپولیشن کے بارے میں ہوگا. ہم دیکھیں گے وہ کون کون سے انٹرسٹنگ میتھڈز ہیں جس کی مدد سے اسٹرنگز کو کچھ کیا جا سکتا ہے, ان کو مینیپولیٹ کیا جاتا ہے, ان کو چینج کیا جا سکتا ہے. اور ہم کچھ چھوٹے چھوٹے پروگرام بھی لکھنے کی کوشش کریں گے جس میں ہم اسٹرنگ مینیپولیشن کے ذریعے کچھ انٹرسٹنگ کام کرنے کی کوشش کریں گے. تو جناب انٹل نیکسٹ ٹائم اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.